انا مدینۃ العلم والی بابو کہہ دیے جی ضعیف روایت ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ شخص کے جو اس دور کے اندر اہل البیت کی بات کرتا ہو، چاہے وہ آپ کے مسلک کا ہو یا نہ ہو، آپ کے فرقے کا ہے یا نہیں، آپ کے مذہب کا بھی کیوں نہ ہو، اس کی عزت و احترام کریں۔ یہ بات کیوں ضروری ہے کہ اہل البیت کی اقتداء کی جائے؟ دیکھیں، اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں بڑی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ہم ابھی تک اسلام کے صرف ظاہری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، ابھی تک ہم نے یعنی جو تعلیمات ہیں اس تک نہیں اتری ہے۔ ہماری ملت اسلامیہ کے اندر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں کہا گیا، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کے اوپر جاتے ہوئے بھی ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی فتویٰ لگ جائے گا۔ اہل البیت کا نام لیتے تو شیعت کا، رافضیت کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ کوئی عالم، سنی عالم، اگر وہ بات کرتا ہے کہ آپ قرآن مجید اور اہل البیت سے استمساک کریں، ان کے پیچھے چلیں، اتباع کریں، قرآن میں تدبر کریں اور اہل البیت کے اتباع کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو رافضی ہے، شیعہ ہے۔ زیادہ بات کرتے ہیں جی اہل البیت کی بات، آپ صحابہ کرام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اہل السنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرتے ہیں، ان سے ادب کرتے ہیں، ان کی محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے یہ بات؟ اہل البیت کا مقام الگ ہے، آپ دونوں کی ضد کیوں بنا رہے ہیں؟ دونوں کو آپس میں الجھا کیوں رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے مخالف کیوں بنا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنے فیصلے اور اپنی رہنمائی خود اہل البیت علیہ السلام سے لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے، ابو الحسنین نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی تو جناب عمر کہتے کہ مشکل ہے، علی نہیں ہے۔ تو یہ ان کو ہم نے ضد بنا دیا ہے۔ پھر فتوے لگ جاتے ہیں کہ جو سنی علماء بات کرتے ہیں اہل بیت کی، فتویٰ اپنی جماعت سے نکال دیا جاتا ہے، مسلک سے نکال دی جاتا ہے۔ جی ہمارے اہل السنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ جو یہ بات کرتا ہے وہ سنی نہیں ہے، اس کو نکال دو، وہ شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے انسان ہیں، اور میں باوجود مسئلے کی اختلاف کے لیکن ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اور میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہر وہ شخص کے جو اس دور کے اندر اہل بیت کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ آپ کے مسلک کا ہو یا نہ ہو، آپ کے فرقے کا ہے یا نہیں، آپ کے مذہب کا بھی کیوں نہ ہو، اس کی عزت و احترام کریں، کیونکہ اہل البیت مظلوم ہیں۔ ان سے محبت اور ان کا احترام کرنے والا کوئی خود غرض انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو اہل البیت کے نام پہ کوئی چندے نہیں مل رہے ہوں گے، اہل البیت علیہ السلام کے نام پر آپ کی کوئی پارٹیاں نہیں جمع ہوں گی، آپ پھر بھی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تیروں کا سامنا پیش کر رہے ہیں، آپ تیروں کے سامنے کر دیں کہ جی مجھے مارو، کیونکہ میں اہل البیت کی بات کروں۔ تو اس لیے قربانی دینے والا کام ہے، اور اس پہ بات کرنے والا قربانی دینے والا شخص ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ذکر کیوں ضروری ہے، اور بغض کس طرح سے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں، دو راویان جلیل القدر صحابہ کرام سے روایتیں ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ یہ جو روایتیں ہیں، لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو ٹھیک روایتیں نہیں، عمومی رویہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح بات ہوتی ہے اہل البیت کی، کہہ دیا جاتا ہے ضعیف ہے، من کنت مولا وعد علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادہ، کہہ دیے جی یہ ضعیف روایت ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابو، کہہ دیے جی ضعیف روایت ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ رویہ ہے ہمارا، افسوسناک رویہ ہے۔ شخص نے اگر مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان میں وہ یعنی کعبۃ اللہ کے اندر وہ نمازیں پڑھی ہوں اس نے بے تحاشا، اور روزے رکھے ہوں زندگی پر، پھر وہ اللہ سے ملاقات کری، یعنی وہ اس کی وفات ہو گئی اور خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، ساری زندگی یعنی عبادت گزار تھا، ساری زندگی، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، اہل بیت کا بغض تھا، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گیا۔ سوال جو پہلے کی طرف آتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے اہل بیت کا ذکر کرنا؟ نمازیں بھی پڑھیں نا، نمازیں بھی پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، ضروری کیوں ہے اہل بیت کا بیان کرنا؟ اب دیکھیں، ابلیس جو ہے، میں مثال یہ دیتا ہوں، ابلیس کو کیوں راندہ درگاہ ہوا، کیوں اس کو پروردگار نے نکال دیا اور اس کو مطرود کر دیا، اس کو دھتکار دیا؟ کیا اس کا جرم تھا؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ حج نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا اس کے گناہ کیا تھا؟ ایسا کون سا کام اس نے کیا تھا؟ باقی سارے اعمال تو وہ کر رہا تھا نا، یعنی سارے نیک اعمال اس کے پاس موجود تھے، بظاہر سب کچھ کر رہا تھا، مقام نہیں پہچان سکا۔ کون سا مقام؟ آدم کا مقام،
کہ آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو جو پروردگار نے مقام عطا کیا کہ وہ مسجود ہو، سب اس کے لیے سجدہ کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، ابلیس نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا. تو ابلیس مقام آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. تو سوچئے کہ اہل البیت علیہ السلام کے مقام سے کنارہ کش ہونا اور ان سے بغض رکھنا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، وہ راندہ درگاہ نہیں ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. تو اس لیے نیک اعمال وہی مقبول ہیں کہ جو قرآن مجید کے مطابق ہوں اور اہل بیت کی اتباع میں ہوں، یعنی اہل بیت کی اتباع کے ساتھ، کہ ایک شخص وہ یہ بات سمجھے اور جانے کہ اس معاملے کے اندر اہل بیت کا کیا اسوہ رہا ہے، قرآن مجید کا کیا عمل ہے، قرآن مجید کا کیا حکم ہے، سرکار دو عالم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور عمل کیا رہا ہے. اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. تو صرف عبادات نہیں کام آئیں گی، عبادات کے ساتھ ساتھ مقام بھی سمجھنا ہے کہ وہ مقام ہے کیا چیز. لہٰذا یہ فتوے لگانا چھوڑ دیں.